بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی حاضر خدمت ہے. اور ناظرین کرام، وطن عزیز میں کچھ گم و گو کی صورتحال ہے. خاص طور پر اگر میں سیاسی صورتحال کی بات کروں تو انتہائی گمبھیر اور مشکل ترین صورتحال ہے کئی لوگوں کے لیے، بلکہ مجموعی طور پر بحیثیت مجموعی عوامی سطح پر اس کا بڑا سخت رد عمل بھی سننے میں آ رہا ہے. خاص طور پر اگر میں پنجاب اور KPK کی بات کروں، کیونکہ سندھ اب تک محفوظ ہے اور بلوچستان تو ہمیشہ سے ہی ہمارے سیاسی ماحول سے کٹا اور ادھورا سا رہتا ہے، لیکن سندھ بھی اب اسی ڈگر پہ چلتا ہوا بلوچستان میں، کیونکہ کوئی بہت زیادہ سیاسی ایکٹیویٹیز کچھ بہتر انداز میں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو یقینی طور پر سندھ کو اگر ہم منہا کریں تو KPK اور پنجاب دو ایسے صوبے ہیں جہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹیز کا ہمیشہ سے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے. اور اس بار بھی ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے. عمران خان کی گرفتاری کے لیے جو آپریشن زمان ٹاؤن میں جس کا آغاز ہوا تھا، اس کا ڈراپ سین کیا ہوا میں نے اور آپ نے دیکھا. کوئی 24 گھنٹے سے زیادہ یہ کشمکش کی صورتحال رہی، اور کس انداز سے پولیس اور عوام آمنے سامنے ہوئی، کس طرح سے یہ معاملات جو ہے وہ کشیدگی در کشیدگی کی صورتحال اختیار کر کے گئے. لیکن ارباب اختیار کا الگ ہی نقطہ نظر رہا اس پورے معاملے میں. خاص طور پہ اگر پنجاب حکومت کو دیکھا جائے تو پنجاب حکومت کا یہ کہنا اس پوری صورتحال پر کہ یہ پنجاب حکومت کا نہیں، کورٹ کے آرڈرز ہیں، اور پولیس جو ہے وہ کورٹس کے آرڈر کی تکمیل اور اس کے عمل درآمد کرنے کے لیے یہ سارے آپریشنز کر رہی ہے. ایک شخص کی گرفتاری، ایک لیڈر کی اور ایک سیاسی رہنما کی گرفتاری کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی، اور اس رہنما کی حفاظت کے لیے یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں کہوں سینکڑوں نہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں نوجوان، بڑے بوڑھے، جوان، خواتین اور بچے تک بھی اس پورے آپریشن کا حصہ نظر آئے. اس طرح سے کسی بھی ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام آمنے سامنے ہوں، کوئی ہزاروں کی تعداد میں ٹیئر گیسز کا استعمال ہوا، لاٹھی چارج ہوا، پتھراؤ بھی ہوا، پیٹرول بم کی صورتحال بھی ہمیں نظر آتی رہی. کون یہ سب کرتا رہا اور کیوں کرتا رہا، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں. ہم واقف ہیں کہ کیوں اس چھوٹے سے مسئلے کو، اگر قانون کی عملداری ہی اصل مقصد تھا تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ عملداری کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی کے خلاف کیوں، کیونکہ بالکل بیان جیسا کہ عمران خان کے خلاف یہ وارنٹ گرفتاری یا گرفتار کر کے پیش کرنے کا جو عدالتی حکم ہے، بالکل بیان ایسا ہی حکم جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے لیے بھی کورٹ کی جانب سے تفویض کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ پاکستان کے، ان کو بھی اسی انداز میں گرفتار کر کے لایا جائے. تو کیا یہ ممکن ہوگا پولیس کے لیے؟ اور IG پنجاب سے ان کی پریس کانفرنس میں، جس میں صوبائی وزیر پنجاب، وزیر داخلہ پنجاب بھی موجود تھے، ان سے جب کسی صحافی کی طرف سے سوال کیا گیا تو وہ گول مول کر گئے اور صحیح جواب نہیں دے پائے. الا ان کی کیا مجبوری ہوگی، لیکن وہ جواب نہیں مل سکا، اور کہا یہ گیا کہ ابھی ہم جس گرفتاری کے لیے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ابھی ہم اسی کی بات کریں گے. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے عوام کے لیے، مسئلہ یہی ہے، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ جو انصاف، جو قانون عام لوگوں کے لیے ہے، جو قانون امراء کے لیے ہے، وہی قانون تمام امراء پر اور تمام ہی رہنماؤں پر لاگو ہونا چاہیے، اور یہی عوام چاہتی بھی ہے. بہرحال ڈراپ سین یہ ہوا کہ عدالتی حکم پر وہ آپریشن روک دیا گیا، اور وہ عدالتی حکم اب 18 تاریخ کو آج عمران خان پیش ہوئے ہیں. اور کس طرح سے اس سچویشن کو حکومت نے ہینڈل کیا، کس طرح سے عوام نے اس کو ریئیکٹ کیا، یہ تمام ہی مشکل ترین صورتحال تھی. میں دونوں اطراف سے یقینی طور پر کسی کی بھی سائڈ نہیں لینا چاہوں گا. اول طور پر تو حکومتی حلقوں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس رینجرز کو اس انداز سے اس آپریشن کو طول نہیں دینا چاہیے تھا. اور دوسری طرف
عوامی اور رد عمل جو آیا شاید وہ بھی اتنا زیادہ موضوع ترین نہیں تھا، جس میں یقینی طور پر بہت سارے شرپسندوں کو موقع ملا اور انہوں نے عوامی پرامن عوامی ریئیکشن کو ایک پرتشدد عوامی ریئیکشن میں تبدیل کیا. اور یقینی طور پر یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے سم ٹائم کسی بھی پارٹی کے لیے، اور یہی مجھے اور آپ کو ہوتا ہوا نظر بھی آیا. تو اس سے جتنا بھی اجتناب کیا جائے، اور یقینی طور پر حکومت وقت کا اور ہماری لا اینڈ آرڈر فورسز کا یہ کام ہوگا کہ اس قسم کے ٹچی سبجیکٹس کو بہت زیادہ طول دینے کے بجائے، اس کو سیاسی رنگ دینے کے بجائے، اس کو قانونی طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور قانون میں بڑی گنجائش ہے کسی بھی ایسے ملزم یا مجرم کے لیے کہ وہ اگر ایشورنس پیش کرتا ہے تو جس طرح ذاتی مچلکوں پر ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے ایشورنس اگر ہائی کورٹ بار کے صدر جو ہیں وہ دے رہے ہوں تو اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کچھ اسٹے کیا جا سکتا ہے، کچھ رک جایا جاتا ہے کہ 18 تاریخ کو ویسے ہی پیش ہونا تھا لیکن نہ جانے کیوں اتنی اجرت پیش کی گئی. لیکن لیٹس سی، یہ حکومتی اور قانونی معاملات ہیں، بہت زیادہ اس پر ہم اپنی نکتہ چینی بھی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ہم اپنی لب کشائی بھی نہیں کر پاتے. تو قانونی مسئلہ ہے، اسے قانونی طور پر ہی حل ہونا چاہیے، اور قانون میں جتنی گنجائش جس کے لیے رکھی گئی ہے اس کو یہ گنجائش ضرور ملنی چاہیے. یہ کم و بیش ہمارا آخری لفظ ضرور ہونا چاہیے اس کانٹیسٹ میں. ناظرین، توشہ خانہ کیس ایک اور اہم ترین اور انتہائی برننگ کیس رہا ہمارے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، اور عمران خان صاحب اس کی زد میں رہے. گزشتہ توشہ خانہ عمران خان کی گھڑی بیچنے کے بعد جتنا مشہور ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ چلا، اس سے پہلے بہت کم لوگوں کو پتہ تھا. توشہ خانہ کی آوازیں تو پچھلے 4-5 سالوں سے سننے میں بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے کسی نے اس کی اتنی اہمیت کا اظہار نہیں کیا تھا. اس بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہتے تھے، اس بارے میں زیادہ سمجھنے کی گنجائش بھی نہیں تھی. لیکن جب سے عمران خان کی یہ گھڑی منظر عام پر آئی، جسے بیچ دیا گیا، اور پھر وہ گھڑی جو ہے وہ گھڑی چور ہوا، اور کس طرح سے اس سارے معاملے کو پھر عدالتی احکامات کے ذریعے روندا گیا. اور پھر ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا جب عدالت نے یہ حکم صادر فرما دیا، معزز عدالت نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اب توشہ خانہ کے تمام بینیفیشریز جو ہیں 1947 سے 1947 سے، اور یہی کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کا بھی، تو اس پر منوعن عمل کرتے ہوئے یہ صادر فرمایا معزز عدالت نے کہ 1947 سے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کے سپرد کیا جائے اور اسے منظر عام پر پبلک کیا جائے. بڑی لیت و لیل سے کام لیا گیا، اور میں نے اور آپ نے دیکھا کہ کس پریشانی کا عالم ہو گیا ان اشرافیہ کے لیے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ کیس اسی طرح سے شامل رہے. سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تو ہوتی رہے، لیکن عوامی یا پبلک کرنا اس ریکارڈ کو ذرا سا مشکل ترین صورتحال تھی. لیکن بہرحال عدالت کا حکم تھا. تو سب سے پہلے 2002 سے لے کے 2020-22 تک کا ریکارڈ سامنے لایا گیا، جس پر بہت ساری جو ہے وہ کوشچن مارکس ہیں، بہت سارے لوگوں کے کوشچن مارکس ہیں، اور اس پر سوالیہ نشان ہے کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ حذف کی گئی ہیں بلکہ اس میں ٹیمپرنگ یعنی کہ تبدیلی بھی کی گئی ہے. بہرحال جیسا بھی ہے، اس جو اویلیبل ڈیٹا ہے، یعنی کہ جیسا بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی ایک گھڑی نہیں ہے عمران خان کی. گھڑیاں ہیں، کئی گھڑیاں ہیں. اور جب اشرافیہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوٹنے والا ہے، تو پھر یقینی طور پر بہت سارے لوگ سامنے آتے ہیں. اور اس رپورٹ کے، اس توشہ خانہ رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے عمران خان کے حق میں بیان بھی دیا. بلکہ بیسیکلی تو یہ عمران خان کی سپورٹ کے لیے نہیں تھا، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے بیان دیا کہ توشہ خانہ سے یہ تحائف لینا کسی بھی وزرائے مملکت یا کسی بھی حکومتی اہلکار کو جس کو یہ ملا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ قانونی طور پر ناجائز نہیں، قانونی طور پر جو بھی اس کے چارجز یا جو بھی اس پر رقم بنتی ہے وہ ادا کر کے حاصل کر سکتا ہے. وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور ملکیت کے بعد وہ اس کا حق ہے کہ وہ اسے استعمال کرے یا بھرے بازار میں بیچے.
تو یہ شاہد خاقان عباسی کا بیان، اور اس پر سب سے بڑا جو دنیا بھر میں مشہور ہوا ایک ٹویٹ سلمان شہباز کا لندن سے، جنہوں نے اس توشہ خانہ پر نئے پاکستان کی جو نوید سنا رہے تھے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور دیگر ہم خیال رہنما مسلم لیگ نواز کے، جنہوں نے ایک نئی انلائٹڈ پاکستان کا جو ایک نیا بیانیہ سامنے لے آئے ہیں، تو انلائٹڈ توشہ خانہ کا ان کا وہ ٹویٹ جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا، بلکہ دنیا بھر کی پریس کی نگاہوں کا مرکز بنا رہا۔ اور میں نے اور آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے سابق وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا اس بیان کے بعد، گو کہ وہ جانتے تھے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنی فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، اور فیس سیونگ کے لیے یقینی طور پر عمران خان اور توشہ خانہ کے حق میں بیان دینا انتہائی ضروری تھا۔ یہی شاہد خاقان عباسی تھے جنہوں نے بھری محفلوں میں، بھری پریس کانفرنسز میں اس گھڑی کے معاملے کو، توشہ خانہ کی گھڑی کے معاملے کو، عمران خان کی گھڑی بیچنے کے معاملے کو بڑا ہی اچھالا تھا۔ اور اس پہ کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ خود سرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک طرف شاہد خاقان عباسی کیا فرما رہے ہیں اور دوسری طرف کیا فرما رہے ہیں، جبکہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا کہ یہ ان کی ملکیت ہوتا ہے، اور اسی ملکیت میں وہ جو چاہے اپنی ملکیت کی اس چیز کو بیچ سکتے ہیں۔ عمران خان نے پھر اس کا مصرف بھی ظاہر کر دیا کہ کس انداز سے، کس ایویلیویشن پر وہ چیز خریدی گئی، اور پھر اس سے ہونے والی آمدنی کو کہاں خرچ کیا گیا۔ بہرحال تو توشہ خانہ کیس کہ میں جو پیش رفت ہوئی وہ میں نے، آپ نے دیکھا جب اس کے ریکارڈ کو پبلک کیا گیا تو بڑے ہوش ربا حقائق سامنے آئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر توشہ خانے کی باقی تمام سامان اور قیمتی نوادرات کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم ترین بات جو میں نے اور آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ گاڑیاں وہاں سے لے جانا قانوناً جرم یا قانونی منع ہے، لیکن سابق وزراء اعظم اور ان کے رفقا نے نہ صرف یہ کہ وہاں سے گاڑیاں لیں، بلکہ معمولی کوڑیوں کے بھاؤ وہاں سے اعلیٰ ترین اور معیار کی گاڑیاں جو ہے وہاں سے حاصل کی گئی ہیں، جبکہ گاڑیاں حاصل کرنا منع ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلم لیگ نواز کا بیانیہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ سیاست ہے، اور سیاست میں جب ایک بیانیہ کامیاب نہ ہو یا اس کا کوئی رد عمل سامنے آ جائے یا کوئی ثبوت کے طور پر کوئی اس بیانیے کو ٹھوکر پہنچا دے تو پھر نیا بیانیہ بنانا پڑتا ہے۔ تو پھر وہ گڑی چور جو ہے وہ گڑی فروخت بن گیا، اور نو ڈاؤٹ مجھے نہیں پتا کہ اب تک جو جتنی گڑیاں اس سے پہلے توشہ خانہ سے حاصل کی گئی ہیں وہ بیچی گئی ہیں یا اب تک سنبھال کر رکھی گئی ہیں اپنے گھروں کے عجائب خانوں میں، تو اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ اور جب اس کیس پر مزید نظر دوڑائی جائے گی تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کس انداز سے سیاسی رہنما اسے لے کے چل رہے ہیں، لیکن عدالت نے یہ اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ 2002 سے کیوں۔ تو اب غالباً مجھے ایسا فیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ سن 1988 یا 90 سے لے کر 2002 تک کا جو ریکارڈ ہے اسے بھی منظر عام پر لایا جائے، یہ عدالت کا حکم ہے۔ تو پہلے مرحلے میں 2002 سے 2022-23 تک کا ریکارڈ آیا ہے اور پبلک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس پر میں نے پھر کہا کہ اس پر کوشچن مارک ہیں بہت سارے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹائپ شدہ مٹیریل ہے سارا جو کہ پبلک کیا گیا ہے، جبکہ توشہ خانہ میں ایک باقاعدہ ہینڈ ریٹن جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے جس پر کہ یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ رجسٹر بھی یقینی طور پر ثبوت کے طور پر عدالت کو مانگنا چاہیے۔ یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ آگے آنے والے وقت میں جب 88 سے لے کے 2002 تک کا ریکارڈ سامنے آتا ہے یا پبلک کیا جاتا ہے تو عدالت اور کیا کیا چیزیں اس کے ثبوت کے طور پر مانگ سکتی ہے، یہ عدالت کا اپنی ثوابدید ہوگی، اپنا جورسڈکشن ہے۔ لیکن یہ عدالت کا حکم ضرور ہے کہ 88 یا 90 سے لے کے 2002 تک کے ریکارڈ کو بھی پبلک کیا جائے۔ تو یہ توشہ خانہ کی اب تک کی صورتحال ہے، اور اس کو کس انداز سے حکومت اور حزب اختلاف جو ہے، حزب اختلاف سے مراد یہی ایک ہی پارٹی ہے جو حزب اختلاف کا حصہ ہے اس وقت کلی طور پر، پاکستان تحریک انصاف، یہ دونوں پارٹیاں کس انداز سے اس کو لیتی ہیں، وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایک اور موضوع کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں اور جماعت اسلامی کا دھرنا کراچی میں بلدیاتی الیکشنز، جو ریمیننگ الیکشن ہے، جو بقیہ الیکشن ہے 11 نشستوں کا، اس کے لیے دھرنے کا آغاز مختلف مقامات پر جاری ہے. اور جماعت اسلامی کا یہ بیان ہے، جماعت اسلامی کی یہ خواہش ہے کہ ان 11 حلقوں پر الیکشن ہو. میں حیران ہوں اور یقینی طور پر اور بہت سارے ارباب اختیار جو ہیں، جو دانشور ہیں، وہ بھی اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ 80 سیٹوں 94 100 کے قریب سیٹوں سے ہوتے ہوئے 80 سیٹوں پر لا کھڑا کیا گیا ہے جماعت اسلامی کو. یقینی طور پر اس میں بہت سارے کوشچن مارک ہیں الیکشن کمیشن پر، لیکن اب ان غالباً جماعت اسلامی میں سے پوچھنے کی حد تک ہی اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ کیا جماعت اسلامی ان 80 سیٹوں پر راضی ہے اب تک جو ہے، اور مزید 11 پر الیکشن چاہتی ہے. تو یہاں پر معاملات اپنے اختتام کو پہنچیں گے، یا پچھلے جو 90 سے زائد نشستیں جماعت اسلامی کے نام ہو چکی تھیں، ان پر ری کاؤنٹنگ کا سلسلہ بھی ہو رہا تھا اور رک بھی رہا تھا. آیا وہ جماعت اسلامی کا جو اسٹینڈ ہے وہ جماعت اسلامی کا جو اسٹینڈ ہے وہ جاری رہے گا، یا اس اسٹینڈ میں ابھی کچھ کمی ہو گئی ہے؟ تو لیٹس سی، یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جماعت اسلامی نے 11 نشستوں پر الیکشن کے لیے شد و مت کے ساتھ شہر کراچی میں دھرنوں کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ جماعت اسلامی کا حق بھی ہے. جماعت اسلامی کا حق بھی ہے کہ جماعت اسلامی اپنے حق کے لیے میدان عمل میں آئے. لیکن صرف کراچی کیوں؟ یہ میرا ایک سوال ضرور ہے جماعت اسلامی سے کہ صرف کراچی کیوں؟ پورے پنجاب میں الیکشن کا دورہ ہے. KPK جو جماعت اسلامی کا ایک مرحلے میں، ایک زمانے میں گڑھ ہوا کرتا تھا، وہاں بھی صوبائی الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہیں. لیکن جماعت اسلامی نے نہ صرف یہ کہ پنجاب سے اپنی آنکھیں بند رکھی ہیں، بلکہ KPK جیسے علاقے میں بھی بہت کم تعداد میں یا غالباً نہ ہونے کے برابر جو ہے اپنی پارٹیسپیشن کا اظہار کیا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے کہ جماعت اسلامی صرف کراچی کے لیے ہی کیوں اتنی سرگرم ہے. کہنے والوں کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی جس انداز سے اپنا ووٹ بینک کھو چکی تھی پچھلے ادوار میں، تو کراچی ایک بہترین موقع اور ایک خلا تھا کراچی میں، کیونکہ PTI کو 2018 کے الیکشن میں بڑی اچھی پذیرائی ملی قومی اور صوبائی اسمبلی میں. لیکن شاید یہ وجہ ہی ہے کسی حد تک کہ شاید پرفارمنس لیول جو ہے PTI کا وہ کراچی میں ایسا نہ رہا جس کی توقع کی جا رہی تھی. گو کہ پورے پاکستان میں ہی ایسا رہا، لیکن سندھ میں کچھ اپنی ضروریات اور اپنی ایک ڈائمنشنز ہیں سیاسی صورتحال کی. تو اس کو کس طرح سے کیش کرایا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف یہاں پر بلدیات میں کراچی میں تیسرے نمبر کی جو ہے جماعت کے طور پہ سامنے آئی، اور دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی. مبارک ہو پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ کراچی میں کلیم تو پہلی پارٹی کا، لیکن میں اگر جماعت اسلامی کے بعد دوسرا نمبر بھی دوں تو یہ بھی کسی حد تک کم نہیں ہوگا. اور یہ دوسرا نمبر پیپلز پارٹی کتنا ڈیزرو کرتی تھی، یہ ایک سوالیہ نشان خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے. اور اب پیپلز پارٹی کس طرح سے ڈیلیور کرے گی جماعت اسلامی یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر، یہ بھی کوشچن مارک ہے، کیونکہ اس پر بالکل خاموش نگاہ ہیں، بالکل خاموش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. کوئی جلدی نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ مزید جو بقیہ الیکشن ہے اسے مکمل کرنے کی، شہر کراچی کے میئر کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نو پینک اور بڑے ہی سائلنٹ موڈ کے اندر موجود ہے کہ ویٹ اینڈ سی، دیکھتے ہیں اس وقت ملک کی صورتحال کیا کروٹ لیتی ہے. اور شہر کراچی میں ان کی ملاقاتیں تو یقینی طور پر جاری ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی شہر کراچی کے لیے اب تک کا جو ایجنڈا ہے کوئی بہت زیادہ کھل کر سامنے نہیں آیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس صورتحال میں. جماعت اسلامی سے ہاتھ ملائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف سے؟ پاکستان تحریک انصاف نے بہرحال اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ضرور دیا ہے. ان کے صوبائی MPs نے اور ان کے کراچی کی مینجمنٹ نے، ان کی کراچی کے عہدیداران نے، کہ پیپلز پارٹی سے غالباً ان کا کوئی دور تک امکان نہیں ہے کسی بھی قسم کے اتحاد کا. تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور PTI یا جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی بھاگ دوڑ آنے والے دنوں میں بلدیاتی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں گے. لیکن جو 11 سے 13 حلقوں میں الیکشن باقی ہے، اس کی کیا صورتحال بنے گی، یہ آگے ہمارا وقت بتائے گا. ناظرین، پروگرام کے اگلے ٹاپک پر آنے سے پہلے میں ضرور چاہوں گا کہ مریم نواز کا بیانیہ اور
لندن پلان بڑا مشہور ہوا ہے، اور لندن پلان عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان مریم نواز کا بیانیہ کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ الیکشن کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے. الیکشن کے لیے اس سے زیادہ سازگار ماحول کیا ہو سکتا ہے مسلم لیگ نواز کے لیے یا مریم نواز کے لیے کہ مریم نواز جو ہیں ان کے اور ان کی فیملی کے، ان کے آس پاس کے، ان کی پارٹی رہنماؤں کے تمام کیسز جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے ختم ہو گئے ہیں. اور وہ کیسے ختم ہوئے ہیں؟ یہ ختم ہوئے ہیں کہ نیب کے قانون میں جو تبدیلی ہوئی، اس تبدیلی کے نتیجے میں جو اس تبدیلی کے اس قانون کے زمرے سے باہر گئے وہ تمام کیسز، تو جن کی طفیل وہ تمام لوگ پیپر سے کیسز ختم ہوئے، مریم نواز اب آزادانہ الیکشن لڑ سکتی ہیں. یہ تو پہلا نقطہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا. دوسرا نقطہ میں اگر بیان کروں، جلسے، جلوس، ریلیز، بھرپور آزادی ہے اس وقت مسلم لیگ نواز کو اور مریم نواز کو. اور مریم نواز پورے پنجاب کا دورہ کر کے ماں سوائے ڈیرہ غازی خان کے پورے پنجاب کا دورہ کر کے ابھی واپس لوٹی ہے. یہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بیان کیا ہے کہ پورے پنجاب کا انہوں نے دورہ کیا ہے، انہوں نے عوامی پلس پر اپنا ہاتھ رکھا ہے. تو عوامی اجتماعات کا یہ سلسلہ مسلم لیگ نواز کا جاری ہو تو پھر سازگار ماحول کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے جلسے ہوئے، ٹھیک ہے، اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جلسیاں تھیں، لیکن مسلم لیگ نواز سے بڑے جلسے کہہ رہی ہے تو ہم اسے مان لیتے ہیں. بڑے جلسے ہوئے، عوامی مومنٹ نظر آتی ہوئی، چلتی پھرتی نظر آئی، آزادانہ انہوں نے جس پر جو چاہا کہا ہے اور کھل کے کہا ہے. تو اب اس سے زیادہ مسلم لیگ نواز کیا چاہتی ہے سازگار ماحول کے طور پر؟ یہ ایک سمجھنا ہوگا. اور اگر میں نہیں سمجھ پا رہا تو آپ اگر سمجھ پا سکتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ اس سے زیادہ سازگار ماحول کیا ہوتا ہے. دوسری طرف ایک ہی جو ہے مقابلہ، ایک ہی طرف سے مقابلہ ہوگا اور وہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف سے. پاکستان تحریک انصاف کی حالت یہ ہے کہ ایک ریلی، الیکشن ریلی تک کی پرمیشن نہیں دی جا رہی تھی. جیسے ہی ریلی کا جو انعقاد کا اعلان ہوتا تھا، دفعہ 144 پنجاب حکومت کی جانب سے لگا دی جاتی تھی. ایک دفعہ نہیں ہوا، دو دفعہ نہیں ہوا. چاہتی پاکستان تحریک انصاف تو یقینی طور پر کچھ سورش زدہ ماحول بنانا یا اشتعال انگیز ماحول بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. بہت شکریہ کہ انہوں نے عوامی مفاد میں اور ملکی مفاد میں جو ہے اس پر سوچ بچار کی. اور پھر جب دفعہ 144 کا نفاذ ایک دن ختم ہوا تو پھر اچانک ہی عمران خان نے اعلان کیا اور پھر وہ ریلی آپ نے اور ہم نے دیکھی کہ بڑی مشکل سے وہ ریلی نکلی. پھر عمران خان نے جلسے کا اعلان کیا اسلام آباد مینار پاکستان پر. تو یہ ایک اور سوالیہ نشان پیدا ہوا. اس دن پی ایس ایل کا فائنل بھی تھا، تو اب غالباً اس کی تاریخ کو چینج کیا جا رہا ہے. لیٹس سی کہاں تک پہنچتی ہے. لیکن اگر لیول پلینگ فیلڈ اور سازگار الیکشن ماحول کی اگر بات کریں تو یقینی طور پر اس وقت جس انداز کا ماحول مسلم لیگ نواز کو ملا ہوا ہے اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. عوامی پذیرائی کہاں تک حاصل کر پاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز یا مریم نواز، یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا، آنے والا الیکشن ثابت کرے گا. لیکن اس سے زیادہ سازگار ماحول کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے ہو نہیں سکتا جو آج مسلم لیگ نواز کو حاصل ہے. الیکشن کے پی کے اور پنجاب بڑا اہم ترین موضوع ہے ہمارا، اور اس پر ہمیشہ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ الیکشن کسی بھی قوم کا حق ہے. حق رائے دہی جو یہ قوم کا حق ہوتا ہے، عوامی حق ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی مرضی کہ لوگوں کو چن کر لے کے آئیں برسر اقتدار اور وہ ان کے مسائل کو حل کریں. یہ ہوتا ہے الیکشن کا ٹوٹل پروسیجر. اور جمہوریت اور ڈیموکریسی میں الیکشن کی اہمیت میں اور آپ شاید کم جانتے ہو، لیکن جو جمہوری ممالک ہیں ان کو اندازہ ہے. پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ سے پابند سلاسل رہی ہے. اگر آج کے حالات کو اگر میں دیکھوں تو یقینی طور پر بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی جمہوری لیڈران تھے، جتنے بھی جمہور کے لیڈران تھے، انہوں نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے. اور شاید دیر آئے درست آئے. اب عوامی حلقوں میں یہ بات زد عام ہے کہ جمہوریت تو ہمارے ہاں تھی ہی نہیں، لیکن اب ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم سب مل کر ایک اچھے جمہوری معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. تو الیکشن کے پی کے اور پنجاب کا
کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. تاریخیں آ گئی ہیں یقینی طور پر. اپریل کی تاریخ ہے اور 1 مئی کی تاریخ دی گئی ہے KPK کے لیے. دونوں الیکشن سیم ڈے میں ہونے اصولی طور پر کوئی 2-4-6 دن کا فرق تو سمجھ آتا ہے, کیونکہ الیکشن کے ٹوٹنے, اسمبلیز کے ٹوٹنے کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا مختلف رہا دونوں ہی صوبوں میں, تو یہ فرق تو نظر آتا ہے. لیکن کم و بیش 1 ماہ کا جو فاصلہ ہے ان دونوں الیکشنز میں, اس کا فائدہ کون حاصل کرے گا؟ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ تحریک انصاف کے لیے زیادہ موزوں ترین تاریخ ہو سکتی ہے, کیونکہ پنجاب کے الیکشن کو وہ بالکل ایک یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے الیکشن میں اترے گی پاکستان تحریک انصاف. اور پنجاب نے جس انداز سے پذیرائی پاکستان تحریک انصاف کو اب تک بخشی ہے, تو یقینی طور پر غیر جانبدار حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں کی بڑی پارٹی بن کے ابھر سکتی ہے. تو کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ 2 تاریخیں اور ان کا اتنا جو ڈفرنس ہے, اس کا فائدہ جو ہے حکومت یا دیگر پارٹیوں کے بجائے پاکستان تحریک انصاف زیادہ اٹھا سکتی ہے کہ پہلے اپریل میں وہ پنجاب کی صورتحال اور پنجاب کے الیکشن کو آگے بڑھائیں اور پنجاب کے الیکشن کو بہتر انداز میں کھیل لیں, وہاں سے نتائج حاصل کریں. اور یقینی طور پر اگر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف ایک اچھے مارجن کے ساتھ کامیاب ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو یقینی طور پر اس کا اثر دیگر تمام صوبوں پہ پڑے گا ہی. KPK جو اس سے پہلے بھی گڑھ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, تو ایک قوی امید کی جا رہی ہے کہ شاید پنجاب کے اس نتیجے کے بعد جو ہے KPK میں شاید اس کی شرح اور بڑھ سکتی ہے اور اس کا معیار اور بڑھ سکتا ہے, اور عمران خان جو ہے KPK میں کوئی 70 سے 90% سیٹیں لے سکتے ہیں, اور پنجاب میں کوئی 60 سے 70% نشستوں کا کلیم کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. تو یہ کس حد تک یہاں تک پہنچ پاتے ہیں اور کہاں تک لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں پنجاب اور KPK کا یہ الیکشن پاکستان کی سیاسی منظرنامے پر کیا تبدیلی لا سکے گا, شاید آنے والا وقت اور بہت جلد اس کا بھی نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. لیکن اس وقت الیکشن ہوگا یا نہیں, یہ سب سے بڑی تلوار ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر اور عوامی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. کئی حلقے, مایوس حلقے اس بات پر مضر ہیں کہ الیکشن کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ الیکشن کرانے والے ہی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہونا چاہیے. تو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پر آگے آنے والا وقت اور موقع ملے گا تو اس پہ مزید بات چیت بھی کریں گے اگلے پروگرامز میں. ناظرین, ہمیں آج کے اس پروگرام کے لیے یہیں سے اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.